تو مجھے پوچھنا یہ تھا کہ ایک بچے کو جب ہم بچپن سے اس کے حقوق ہی نہیں دیتے اور وہ بڑا ہو کے پھر ماں باپ کی نافرمانی کرتا ہے، بدتمیزی کرتا ہے، تو اس سے گلا شکوہ کیسے کیا جا سکتا ہے جبکہ بچپن میں اس کو اولاد کے حقوق دیے ہی نہیں گئے؟ الحمد للہ، الحمد للہ نحمده ونستعینه ونصلی علی رسوله الکریم، اما بعد، ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ اما بعد، پیارے میرے محترم بھائی، سوال آپ کا ہے کہ اولاد کے کیا حقوق ہیں؟ اولاد کے حقوق ماں اور باپ پر کیا ہیں اور کون کون سے ہیں؟ یاد رکھیے کہ جس کے اوپر کوئی حقوق ہیں اور جس کے اوپر جو بھی حق بنتا ہے، ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہمارے اوپر جن کے حقوق ہیں وہ ہم پوری طرح ادا کریں۔ اگر کسی کے حقوق ہم پر ہیں تو ہم پر لازم ہے کہ ہم ان حقوق کی ادائیگی کریں، اور اگر ہمارے حقوق کسی اور کے ذمے ہیں تو اس کو چاہیے کہ وہ اس کو کما حقہ پورا کرے۔ قیامت کے دن جہاں پر اللہ تعالیٰ کے حقوق میں سے نماز کا، روزے کا، حج کا، زکوٰۃ کا، اللہ کی وحدانیت کا، ان حقوق کا سوال ہوگا، وہیں پر قیامت کے دن بندوں کے اوپر حقوق تھے ان حقوق کے متعلق بھی سوال ہوگا اور پوچھا جائے گا۔ اب جو سوال کا درست جواب دے پایا وہ کامیاب ہوگا، اور جس نے جواب دینے میں گڑبڑی کی، یعنی وہ اگر حقوق کو پورا نہ کیا اور حقوق العباد کے اندر حق تلفی کی تو وہ سزا پائے گا۔ اولاد کے حقوق ماں پر اور باپ پر، یہاں میں ان حقوق کو بیان کرنے سے پہلے یہ بات اپنے سننے والوں کے گوش گزار کر دوں۔ اولاد کے حقوق جو ماں باپ کے ذمے ہیں، اگر ماں باپ ان حقوق کے ادا کرنے میں غفلت سے کام لیتے ہیں، اولاد کی ذمہ داری یہ ہے کہ بہر صورت اپنے والدین کے لیے یہ دعا کرے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تعلیم فرمائی، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب اغفر لی ولوالدی۔ اے اللہ میری اماں پر اور میرے ابے پر اپنا رحم فرما۔ اے اللہ میرے والدین کی بخشش فرما۔ اگر ماں اور باپ اولاد کے حقوق پورے کرتے ہیں تب بھی آپ نے یہ دعا کرنی ہے، اور اگر ماں اور باپ اولاد کے حقوق جو ان کے ذمے ہیں وہ ادا نہیں کرتے تب بھی آپ نے یہ دعا کرنی ہے۔ کیوں؟ کہ آپ کے خالق نے آپ کو یہ حکم دیا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، کہ آپ نے اپنے والدین کے لیے اللہ سے رحمت کی دعا بھی کرنی ہے اور مغفرت کی دعا بھی کرنی ہے۔ اب ماں باپ پر کیا حقوق ہیں؟ ماں باپ پر اولاد کے کیا حقوق ہیں؟ تو سب سے پہلے تو بندہ مومن کو چاہیے کہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے یوں دعا گو ہو کہ اللہ نیک اور صالح اولاد عطا فرما۔ اے اللہ وہ اولاد عطا فرما کہ جو میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہو اور میرے لیے دنیا آخرت میں خیر و بھلائی کا ذریعہ بن جائے، جیسا کہ اللہ کے پیغمبروں نے دعا فرمائی، ربی حبلی من الصالحین۔
رب هب لی من الصالحین، اللہ تعالیٰ سے نیک اولاد کے حصول کی دعا کرنی ہے، اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اولاد مانگنی ہے، نیک ہو، ہاں جی، شریف ہو اور پاک دامن ہو۔ جب اولاد پیدا ہو جائے، اللہ سبحانہ و تعالی بچہ عطا فرمائے یا اللہ سبحانہ و تعالی بچی عطا فرما دے، ماں باپ کے ذمے ہے کہ اللہ تعالی کی اس پر حمد کریں، اللہ کا شکر ادا فرمائیں۔ اللہ بیٹا دے وہ بھی نعمت اور رحمت ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالی بیٹی عطا فرما دے وہ بھی اللہ کی رحمت اور اللہ کی نعمت ہے۔ اولاد کے مل جانے پر بندے کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی حمد کرے اور شکر ادا کرے۔ جب بچہ پیدا ہو گیا، اب اس کے کان میں اذان دے، فقط اذان، اور یہ اذان دینا لازمی اور ضروری نہیں ہے۔ اسی طرح اولاد کے حقوق جو ماں باپ پر ہیں ان میں سے یہ ہے کہ اپنے بچے کا 7ویں دن عقیقہ کریں۔ اللہ نے لڑکی دی، بچی دی تو 1 بکرا لے کر آئیں، اور اللہ نے اگر لڑکا بچہ دیا تو 2 بکرے لے کر آئیں اگر استطاعت ہے۔ اسی طرح اپنے بچے کا اچھا اور بہترین نام رکھیں۔ 7ویں دن اپنے بچے کا ختنہ کروائیں۔ اور اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے والد کے ذمے یہ لگایا، باپ کے ذمے لگایا، اولاد کے حق میں سے، حقوق میں سے، کہ ایک شخص اپنا اور اپنے بچوں کا اور اپنی بیوی یا بیویوں کے کپڑے کا، رزق کا، کھانے کا، پینے کا، دوا دارو کا، جو اس سے بن سکے اچھی اور بہترین رہائش اور خوراک کا انتظام کرے۔ کھانے پینے اور رہائش کے ساتھ اولاد کے حقوق میں سے ہے کہ ایک والد اپنے اولاد کی دینی، دنیاوی اور اسلامی اور اخروی تربیت کا اہتمام کرے۔ بچہ جب بولنے کے قابل ہونے لگے اور بولنے کی عمر کو پہنچنے لگے تو ماں اور باپ کے ذمے ہے کہ اپنے بچے کو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی تعلیم دے۔ اسی طرح دینی اور دنیاوی تعلیم کا بندوبست کرے۔ بچے کا والد، ایک والد کے ذمے ہے کہ وہ اپنی اولاد کی تعلیم و تربیت کے لیے جو اخراجات ہیں اور جو بندوبست ہے اس کا پورا کرنا، اپنی اولاد کے ساتھ شفقت کے ساتھ، مہربانی اور محبت کے ساتھ پیش آئے، پلس اپنی بیوی کے بھی۔ والدین کے ذمے ہے کہ وہ اولاد سے محبت کریں، پیار فرمائیں، شفقت اور ہمدردی کا معاملہ فرمائیں۔ اب اس شفقت اور ہمدردی کی ہمیں مثالیں ہمیں ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں، سیرت میں اور احادیث میں جا بجا نظر آتی ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بچوں سے پیار کرتے، بلکہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جناب حسنین کریمین کو علیہ السلام اپنے ان دونوں نواسوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوران خطبہ ان کو دوڑتے ہوئے آتے دیکھتے تو ممبر پر سے اترتے اور اپنے نواسوں کو اٹھا لیتے، اور نبی پاک علیہ السلام اپنی نواسی جناب حضرت امامہ کو اپنے پاس اپنے ہاتھوں میں اٹھا کر کے نماز بھی ادا فرما لیا کرتے تھے۔ محبت اور شفقت کا درس نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ بچوں کے ساتھ شفقت کرنا لازم ہے، بڑوں کا ادب و احترام کرنا لازم ہے، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ اسی طرح والدین پر اولاد کے حقوق میں سے
کہ ماں اور باپ کو چاہیے کہ اپنی اولاد کے درمیان عدل و انصاف سے کام لے۔ اولاد کے حقوق ماں پر اور باپ پر، والدین پر لازمی ہے کہ اولاد کے درمیان عدل و انصاف سے کام لیں۔ اگر مکمل انڈا بیٹے کو دیا تو مکمل انڈا ہی بیٹی کو دینا ہے۔ یہ نہ ہو کہ بیٹے کے لیے تو پورا انڈا اور بیٹی کے لیے آدھا انڈا۔ ہاں جی، یہ نہ ہو کہ بیٹے کو 2 بوسے اور بیٹی کو 1 بوسا۔ اولاد کے درمیان میں عدل کرنا ہے، انصاف کرنا ہے، پیار اور محبت سے پیش آنا ہے۔ اولاد کے حقوق والدین پر، بچوں کی غلطی میں اور کوتاہی میں محبت اور پیار کے ساتھ ان کی تربیت کرنا اور انہیں معاف کر دینا اور انہیں سوچنے سمجھنے اور سلجھ جانے کا، اپنی اصلاح کرنے کا موقع دینا۔ اور پھر جب بچی یا بچہ جوان ہو جائے تو پہلی فرصت میں اپنی اولاد کی شادی کے لیے کوشش کرنا اور اپنی اولاد کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعائے خیر کرنا۔ اسی طرح اولاد کے کیا حقوق ہیں والدین پر، قرآن مجید میں ہمیں بابا جی حضرت لقمان علیہ السلام نظر آتے ہیں، جو کہ ایک بہت بڑے ولی اللہ تھے اور ایک نامی گرامی اپنے زمانے کے حکیم تھے۔ اولاد کے حقوق والدین پر، جس طرح کہ جناب لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کہا یا بنیا، بندہ اپنی اولاد کو مخاطب کرے تو نہایت پیار کے ساتھ یا بنیا، اے میرے پیارے بیٹے، یہ نہ کہے کہ اوئے فلانا، بلکہ محبت اور پیار کے ساتھ کہے کہ اے میرے پیارے بیٹے یا اے میرے بیٹے۔ اسی طرح اولاد کے حقوق والدین پر کہ اپنے اولاد کی دینی تربیت کرے، یا بنی لا تشرک باللہ۔ بابا جی لقمان جو کہ والد تھے، اپنی اولاد کی تربیت کرتے ہوئے کہا اے میرے بیٹے اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا، اور فرمایا اے میرے بیٹے تکبر اور غرور نہ کرنا، اے میرے بیٹے حق کو جھٹلانا مت۔ تو اولاد کے حقوق والدین پر کہ اپنی اولاد کی دینی تربیت کریں، جس طرح کے بابا جی یعقوب علیہ السلام نے کی۔ ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی۔ اپنی موت کے وقت جناب حضرت یعقوب علیہ السلام، انہوں نے اپنی اولاد کو جمع کیا اور انہیں اس بات کی تعلیم کی اور تربیت کی کہ ایک ایک معبود اور معبود برحق اللہ ہی کی عبادت کرنے والے ہونا۔ اولاد کے حقوق والدین پر کہ آدمی یعنی والدین کی ذمہ داری ہے کہ اپنے آپ کو بھی جہنم سے بچانے کی کوشش کریں اور اپنی اولاد کو بھی جہنم سے بچائیں۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا۔ اسی طرح صحیح مسلم میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ والرجل راع فی اہلہ ومسئول عن رعیتہ، رواہ البخاری و مسلم۔ تم میں سے ہر کوئی نگران ہے اور ہر کوئی اپنی رعیت کے متعلق اللہ کے ہاں جواب دہ ہوگا، اور آدمی اپنے گھر کا نگران ہے، ذمہ دار ہے۔ آدمی سے اس کی اولاد اور اہل خانہ، بیوی وغیرہ کے حوالے سے پوچھا جائے گا۔ تو
والدین پر اولاد کے حقوق میں سے ہے کہ بندہ خود بھی جہنم سے بچے اور اپنی اولاد کو بھی جہنم سے بچانے کی کوشش کرے، اور اولاد کے درمیان عدل و انصاف سے کام لے۔ اتقوا اللہ وعدلوا بین اولادکم، اللہ کا ڈر اختیار کر لو اور اپنی اولاد کے درمیان عدل و انصاف سے کام لو۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے والدین پر رحم فرمائے، اللہ ہمارے اماں ابا کی بخشش فرمائے، جو زندہ ہیں وہ بھی اور جو فوت ہو گئیں اس پر بھی۔ والدین اولاد کے حقوق کو پورا کریں، تب بھی اپنے اماں ابا کے لیے یہ دعا کریں، اور اگر والدین جن پر اولاد کے جو حقوق ہیں اس میں اگر وہ کوتاہی کریں، کمی کریں، تو اس کے باوجود ہمارا حق یہ بنتا ہے کہ ہم اپنے والدین کے لیے رحمت اور بخشش کی دعا فرمائیں، خاص کر اپنی اماں جی کے لیے، کہ ہماری اماں جی نے 9 ماہ تکلیف پہ تکلیف اٹھا کر ہمیں اپنے پیٹ میں رکھا، پھر 24 ماہ 2 سال ہماری اماں جی نے مفت میں ہمیں دودھ پلایا۔ آج دودھ کا فی کلو کتنے کا ہے؟ 140 روپے فی کلو دودھ ہے، ہاں جی۔ اور آدمی 2 سال میں اپنی اماں کا کتنے کلو دودھ پی گیا ہوگا؟ ایک آدمی اپنی 2 سال 24 ماہ کی عمر میں اپنی اماں کا کتنے کلو دودھ پی گیا؟ کیا اماں نے اپنے اس معصوم بیبی سے کوئی خرچہ، کوئی پیسہ، کوئی چارہ، کوئی ونڈے کا سوال کیا؟ آپ کو یہ دودھ مفت میں ملا۔ آج 140-50 کا فی کلو دودھ بھی آپ کو خال خال کہیں خالص ملے گا، ورنہ 140-50 کا دودھ بھی ملاوٹ سے بھرپور ہوتا ہے، ہیں جی۔ ہمارے باپ نے ہمارے لیے محنت کمائی اور محنت کی اور کما کر کے لایا، تھوڑا لایا یا زیادہ لایا، ہمارا باپ تھا تو ہم اس رنگا رنگ دنیا میں آئے۔ اس لیے والدین اولاد کے ساتھ برا کریں یا والدین اولاد کے ساتھ اچھا کریں، ہم اتنی دھڑا دھڑ، اتنی ڈھیروں ڈھیر اپنے اماں ابا کے لیے دعا کریں کہ اگر ہمارے والدین نے ہمارے حقوق کو کما حقو پورا کیا تو اللہ ان کے درجات بلند کر دے، اور اگر ہمارے والدین نے ہمارے حقوق کو پورا کرنے میں سستی اور کاہلی سے کام لیا تو اتنی مرتبہ سجدوں میں، نماز کے سجدوں میں رو رو کر رب اغفر لی ولوالدیّ اور رب ارحمہما کا ورد کریں کہ ہمارے والدین کے یہ گناہ بھی مٹ جائیں اور ان کی نیکیاں اتنی بڑھ سے بڑھ جائیں کہ اللہ خوش ہو کر ہماری اماں جی کو، ہمارے ابا جی کو فردوس کی جنت الاٹ فرما دے، فردوس کی جنت کا انتقال اور رجسٹری اللہ کرے کہ وہ میری ماں کو مل جائے اور میرے باپ کو مل جائے۔ رب اغفر لی ولوالدیّ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔